السلام علیکم۔ آج اتوار ہے، 11 جولائی ہے اور عمران تیری شامت آئی ہے۔ آج بہت زبردست دن گزرا ہے۔ موسم بھی بہت اچھا تھا اور ابھی تک اچھا ہے، بادلوں والا ہے۔ لاہور کے کچھ علاقوں میں بارش ہوئی ہے کیونکہ لاہور بہت بڑا ہے، تو کل بھی بارش ہوئی تھی تو ہمیں اس ایریے میں پتہ نہیں چلا اور ہائی کورٹ کے ایریے میں بھی پتہ نہیں چلا، تو جب کہ بارش ہوئی اور اسی طرح آج بھی بارش ہوئی ہے ریڈیو ٹی وی کے مطابق، لیکن ہمیں اس ایریے میں پتہ نہیں چلا۔ تو امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور مریم نواز کی میں نے آپ کو تقریر سنائی تھی ڈائریکٹ، بڑی زبردست تقریر تھی، یقین کریں۔ مریم نواز صاحبہ کی تو بہت زبردست تقریر تھی، بہت زبردست، اور اس کو لوگوں نے بھی بہت پسند کر رہے ہیں، لوگ بھی بہت پسند کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے دوستوں کہ آج ہمارے وکیلوں کے رہنما ہے حامد خان صاحب، بڑے ریسپیکٹیو ہیں اور بڑے سینئر ترین ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں بڑے اہم، انہوں نے الیکشن بھی لڑے ہیں، کیسز بھی کیے ہیں اور اہم رول بھی ادا کیا ہے۔ تو ان کی جو آج تقریر ہے نا، وہ بڑی وائرل ہو رہی ہے اور اس میں سب لوگ حیران ہو رہے ہیں، اور انہوں نے حالیہ یہ ثاقب نثار والی ہسٹری سے کچھ بتایا ہے کہ کس طرح بے ایمانیاں کی گئیں، اور ثاقب نثار نے ایک چوتھے نمبر پہ جو سندھ میں ایک جج آتے تھے اپنی پسند کا، اس کو اٹھا کے سپریم کورٹ کا جج بنا دیا، اور اس کا 4 نمبر وہ جونیئر تھا۔ اس کے بعد آصف سعید کھوسہ صاحب جو وہ بنے، انہوں نے 2 ججوں کو اٹھا کے بنا دیا، جونیئر ججوں کو، اور اب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں گلزار صاحب، انہوں نے بھی بنا دیا۔ یعنی کہ یہ جو وائلیشن کا سلسلہ ہے نا، یہ چل پڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اس کو ہم نے کہیں نہ کہیں روکنا ہے، اگر ہم نہیں روکیں گے، بار کونسلز جو ہیں، وکلاء جو کے ادارے جو ہیں، وہ نہیں روکیں گے تو یہ اور کینسر کی طرح پھیلتا جائے گا۔ یہ بات انہوں نے کی ہے۔ پھر انہوں نے وقار سیٹھ کے بارے میں بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو وقار سیٹھ صاحب تھے بیچارے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، انہوں نے اپنا ذاتی کیس کیا تھا کہ میری سینیارٹی متاثر ہوئی ہے اور مجھ سے جونیئر کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا، اور انہوں نے چیلنج کیا، اور اس کو سارے وکیلوں نے، دوستوں نے بڑے حیرانگی سے دیکھا تھا کہ یار ایک چیف جسٹس جو ہے وہ انصاف کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گیا، تو وہ منتیں ترلے کرتا رہا کہ میرے کیس کا فیصلہ کرو کرو کرو، لیکن یہ چیف جسٹس جو گلزار صاحب ہیں، انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، اور پھر وہ نومبر میں جو ہے وہ فوت ہو گئے کرونا سے۔ اور حامد خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ فوت ہوئے یا فوت کرائے گئے، یہ شک والی بات ہے، انہوں نے اس کے اوپر شک کا اظہار کیا، کیونکہ یہ وہی وقار سیٹھ صاحب تھے جنہوں نے ملٹری کے سارے کیسوں کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا تھا، ختم کیا تھا کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے ملٹری کے، جی سب کو پھانسی دو اور یہ کرو اور وہ کرو۔ تو وہ پھر آ گیا، ان کی نظروں میں آ گیا، تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے یہ خیال کا اظہار کیا کہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ ان کو مارا گیا ہے۔ پھر یہ بات، پھر انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا یہ شوکت عزیز صدیقی ہے جس کا کیس میں لڑ رہا ہوں، جس نے کلیئر کٹ آ کے کہا تھا کہ آئی ایس آئی والے جو ہے ہمیں ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ایسے بینچ بناؤ، یہ کیس فلانے کے پاس لگاؤ، یہ بات کرو وہ بات کرو۔ یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے، اس کو بھی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ زندگی تو اس کی ابھی بچی ہوئی ہے لیکن اس کو بھی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، اور اس کی بھی ریٹائرمنٹ 30 جون گزر گئی ہے، ان ججوں نے اس کا کیس ہی نہیں لگایا۔ پھر انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بڑی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ادھر حق کی آواز اٹھانا کوئی منع ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا گناہ کیا ہے؟ یہی کہا ہے نا کہ تم جلسے میں تمہارا آنا نہیں بنتا اور کسی کو اٹھانا نہیں بنتا، کسی کو لانا نہیں بنتا۔
یہی کہا تھا نا انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ نے، تو ان کو ابھی تک وہی غم ہے، اور غم ان کا بھول ہی نہیں رہا ان کا، اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جناب ہمارے بار کے سینئر ترین ممبر اور تحریک انصاف کے ایگزیکٹو باڈی کے رکن اور بانی رکن حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ بڑے بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات جو کی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے، کہ آپ ان پولیٹیکل پارٹی، ہم وکیل تو رول ادا کرتے ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹی کا کوئی فرض نہیں بنتا کہ وہ کچھ کام کرے۔ انہوں نے کیا کیا ہے قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن پہ؟ سارے ایسے آ کے ڈھیر ہو گئے ہیں، سارے 100%، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ تھی سر ان کی یہ تقریر جو انہوں نے آج کی ہے نا، انہوں نے آج کمال کی تقریر کی ہے انہوں نے، حامد خان صاحب نے، کہ سیاسی پارٹیوں کا یہ رول ہے کہ وہ اپنا اتنا سٹینڈ نہیں لے سکتے۔ اور پھر آصف سعید کھوسا، جس کو پتہ تھا کہ ایکسٹینشن کا کوئی قانون نہیں ہے، اور اس نے لکھا ہے اپنے فیصلے میں کہ کوئی قانون نہیں ہے، تو میں پارلیمنٹ کو 6 مہینے دیتا ہوں اور کوئی نئی قانون سازی کر کے اس کو کیا جائے، اور تب تک وہ اڈھاک طور پہ رہیں گے۔ یہ بھی دنیا کا مذاق والا قانون ہے۔ اور پھر اس کے اوپر جب وہ بل پیش ہوا تو سب ڈھیر ہو گئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور اب کیا کرے جی بندہ، کیا کرے، کیا کرے بندہ؟ کوئی حال آپ کو نظر آتا ہے؟ اور انہوں نے سر آج بڑی زبردست باتیں کی ہیں، جوڈیشری کے حوالے سے، پولیٹیکل حوالے سے، سیاسی حوالے سے۔ یہ سارے قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس شوکت عزیز صدیقی، یہ جناب ایکسٹینشن قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن، انہوں نے ان کی آج تقریر تو دیکھے کہ کیسی انہوں نے تقریر کی ہے۔ انہوں نے تو آج کمال کر دی ہے، موتی پرو دی ہیں واقعی۔ اور اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ سارا آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے۔ اور ابھی جو ریسنٹلی یہ ثاقب نثار نے جو ایک گند گھولا تھا، اب وہ چل رہا ہے۔ یہ چیف جسٹس گلزار کا بھی نام لیا جو موجودہ چیف جسٹس ہے، کہ وہ سارا کچھ چل رہا ہے جی، ان کے ہی وہ پودا لگایا ہوا ہے جو اب شاخیں نکال رہے، برانچیں نکال رہے، پشاور ہائی کورٹ ہو، سب ہو۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم آئندہ یہ امید کرتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ دی جائے گی، اور اس میں جو ہے وہ جو غلط باتیں ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہوں گی۔ تو ٹھیک غلط باتیں کریں جی گلزار، چیف جسٹس گلزار صاحب، جو حامد خان صاحب نے کہا ہے آپ اس کے اوپر عمل کروائیں۔ آپ چیف جسٹس ہیں، جو حامد خان نے کہا ہے جسٹس امیر بھٹی صاحب لاہور ہائی کورٹ کے، اس کے اوپر عمل کروائیں۔ آپ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، پشاور کے، سندھ کے، یہ سب کا فرض بنتا ہے، صرف وکلاء کا فرض تو نہیں نا بنتا۔ وکلاء تو اپنے کیسوں کے لیے جاتے ہیں، تو ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے نا، وہ پبلک آفس ان کے پاس نہیں ہے، نہ وہ تنخواہیں لیتے ہیں، نہ وہ مراعات لیتے ہیں، نہ انہوں نے پینشن لینی ہے، انہوں نے تو کچھ نہیں لینا۔ یہ تو حامد خان صاحب کی تقریر آج سارے چیف جسٹس صاحبان کے لیے تھی، انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان۔ بہت فکر انگیز تقریر ہے، بہت فکر انگیز تقریر ہے۔ اس میں انہوں نے عدلیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، پارلیمنٹ کو، سب کو آئینہ دکھایا ہے، سب کو۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یقین کرو آج ان کی گفتگو سن کے نا، میں یہ نہیں کہتا کہ مزہ آیا، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے کیسا آئینہ دکھایا ہے سب کو۔ ہم سب کا فرض ہے کہ اس کے لیے کام کریں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔